حمزہ کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں۔ اور پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ حمزہ منفردہ ساکنہ اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے جوازن، یعنی فتح کے بعد الف، ضمہ کے بعد واو اور کسرہ کے بعد یا۔ اب رأسن کو راسن پڑھنا بھی جائز ہے، اور زیبن کو زیبن پڑھنا بھی جائز ہے، بوسن کو بوسن پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو حمزہ ہے، منفردہ ہے، ساکن ہے، یہ کیا ہے؟ ساکن ہے، تو اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ اسی طرح ہم نے دوسرا قاعدہ پڑھا کہ حمزہ ساکن ہو اور حمزہ متحرکہ کے بعد آئے، دو حمزہ آ جائیں، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن، تو دوسرے حمزہ کو ماقبل حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ، حمزہ ساکنہ ہو حمزہ متحرکہ کے بعد وجوباً وفق حرکت ماقبل شود، تو ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے وجوباً، آمنہ سے آمنہ۔ اب اس کو آپ آمنہ نہیں پڑھ سکتے، وجوبی قاعدہ۔ اسی طرح اومنہ سے اومنہ، اسی طرح ایمانن سے ایمانن، تو یہ وجوبی قاعدہ ہے۔ تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ منفردہ مفتوحہ بعد ضمہ واو شود بعد کسرہ یا جوازن چون جوانن و میارن۔ حمزہ ہے، مفتوحہ ہے، حمزہ ہو منفردہ ہو مفتوحہ ہو، تو اگر ماقبل ضمہ ہو تو کس سے بدل جائے گا؟ واو سے بدل جائے گا، جوانن، اور یہ جوازی قاعدہ ہے۔ اور اگر حمزہ ہو منفردہ ہو مفتوحہ ہو اور ماقبل کسرہ ہو تو وہ کس سے تبدیل ہو جائے گا؟ یا سے تبدیل ہو جائے گا، یہ جوازی قاعدہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور قاعدہ پڑھا جائن والا قاعدہ اور آئمتن والا قاعدہ، کہ دو حمزہ جمع ہو جائیں، اگر ایک بھی مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدلیں گے، دوسرے کو یا سے بدلیں گے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، ائمتن اصل میں کیا تھا؟ امیمتن، کیا تھا؟ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کی اب ادغام کرنا ہے تو پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، اور اس میم کا اس میم کے اندر کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، کیونکہ ادغام کرنے کے لیے پہلے کو ساکن کرنا ضروری ہے، تو اس میں پھر ادغام کر دیا تو کیا ہوا؟ ائمتن ہوا۔ اب دو حمزہ جمع ہو گئے اور دونوں متحرک ہیں، اگر ایک بھی مکسور ہو، پہلا ہو یا دوسرا ہو، تو دوسرے کو کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ یا سے بدلتے ہیں، تو اس کو یا سے بدلا تو کیا ہو گیا؟ ائمتن۔ اور اس کے بعد ہم نے قاعدہ پڑھا، اور اگر مکسور نہ ہو بلکہ مفتوح ہو، دو حمزہ جمع ہو جائیں، ایک بھی مکسور نہ ہو بلکہ مفتوح ہو، تو پھر اس حمزہ کو واو سے بدلیں گے، دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں گے، اوادمو۔ اسی طرح اعملو سے اوملو۔ اور پانچواں قاعدہ ہم نے پڑھا کہ حمزہ بعد واو و یا مدہ زائدہ، حمزہ آ جائے ایسے واو کے بعد جو واو مدہ تو ہو لیکن زائدہ ہو، یا آ جائے لیکن یا مدہ ہو لیکن یا کیا ہو؟ زائدہ ہو، تو اس حمزہ کو جو ہے ماقبل کی جنس کر کے اس میں ادغام کر دیتے ہیں۔ ماقبل میں یا پر کیا ہے؟ یا ہے، حمزہ آئے واو مدہ زائدہ کے بعد، یا مدہ زائدہ کے بعد، یا تصغیر کے بعد، حمزہ آئے واو مدہ زائدہ کے بعد یا تصغیر کے بعد، تو اس حمزہ کو ماقبل کی جنس سے بدل کر ادغام کرتے ہیں، اور یہ قاعدہ بھی جوازی ہے، یہ قاعدہ بھی
جوازی ہے، جیسے مکروآتن تھا، کیا تھا؟ مکروآتن، پھر اس حمزہ کو واو سے بدلا، کیا بن جائے گا؟ مکروبتن، کیا پڑھیں گے؟ مکروبتن۔ اسی طرح خطیاتن سے خطیتن، کیا پڑھیں گے؟ خطیتن۔ افیس سے افیسن، حمزہ کو یا سے بدلیں گے، یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، افیسن۔ اس کے بعد ہم نے خطایا کی تفصیل پڑھ دی۔ اس کے بعد ایک اور قاعدہ ہم نے 7واں قاعدہ پڑھا تھا کہ حمزہ متحرک حرف ساکن کے بعد آئے اور وہ حرف ساکن مدہ زائدہ بھی نہ ہو اور یا تصغیر بھی نہ ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اور حمزہ حذف محذوف ہو جاتا ہے جوازن۔ 7واں قاعدہ ہم نے پڑھا حمزہ متحرک پس حرف ساکن، حمزہ متحرک ہو اور ساکن حرف کے بعد ہو اور وہ ساکن حرف جو ہے مدہ زائدہ بھی نہ ہو اور یا تصغیر بھی نہ ہو تو اس حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر حمزہ جو ہے حذف ہو جاتا ہے جوازن، جوازی قاعدہ ہے۔ جیسے یسالو، یہاں پر دیکھیں حمزہ آیا، ساکن حرف کے بعد ہے اور یہ ساکن نہ تو مدہ زائدہ ہے اور نہ ہی آئے تصغیر ہے، تو اس حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دو اور حمزہ کو حذف کر دو۔ یسالو پڑھنا بھی جائز ہے اور یسالو پڑھنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح قد افلح، حمزہ آیا اور جو ہے ساکن حرف کے بعد ہے اور یہ ساکن حرف نہ تو مدہ زائدہ ہے نہ ہی آئے تصغیر ہے، تو اس حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دو اور اس حمزہ کو کیا کر دو؟ حذف کر دو۔ قد افلح پڑھنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، قد افلح پڑھنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح یرمی اخاہو، حمزہ آیا ساکن حرف کے بعد ہے، اب یہ ساکن حرف نہ تو مدہ زائدہ ہے نہ ہی آئے تصغیر ہے، آپ کہیں گے یہ مدہ تو ہے، یرمی یا ساکن ما قبل مکسور، ویسے یرمیو تھا، یہاں پر زما ثقیل اس وجہ سے گرا دیا، لیکن اب یہاں پر نظر میں تو کیا رہا ہے؟ لفظاً تو یہاں پر کیا ہے؟ یا مدہ تو ہے، لیکن یہ یا مدہ تو ہے لیکن زائدہ نہیں ہے، کیونکہ رما یرمی یہ اس کے حروف اصلی ہیں، رما یرمی یہ یا کیا ہے؟ حروف اصلی میں سے ہے، زائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا مدہ زائدہ نہ ہو، مدہ ہو فرق نہیں پڑتا، زائدہ نہ ہو، تو یہاں پر یہ یا مدہ زائدہ نہیں ہے تو اس حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دو اور حمزہ کو حذف کر دو، یرمی اخاہو، کیا پڑھو؟ یرمی اخاہو۔ یہ سارے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے دیکھیں قاعدہ در یرا و یورا و جملہ افعال رویتی، قاعدہ بطور وجوب مستعمل است۔ اب یہ قاعدہ جو ہم نے پڑھا کہ حمزہ متحرک پس حرف ساکن، حرف ساکن کے بعد پیچھے غیر مدہ زائدہ، مدہ زائدہ کے علاوہ و یا تصغیر اور یا تصغیر کے علاوہ بعد نقل حرکتش، اس کی حرکت نقل کرنے کے بعد ما قبل، کس کو؟ ما قبل کو، محذوف شود جوازن، یہ جو کہا تھا محذوف ہو جاتا ہے جوازن، وہ قاعدہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ در یرا و یورا و جملہ افعال رویت، کہ یرا اور یورا اور تمام افعال رویت میں ای قاعدہ بطور وجوب مستعمل است۔ یہ قاعدہ جو ابھی ہم نے پڑھا کہ حمزہ آئے حرف ساکن کے بعد آئے اور وہ ساکن نہ تو مدہ زائدہ ہو نہ ہی آئے تصغیر ہو، تو کہہ رہے ہیں یہ قاعدہ جو ہے در یرا و یورا و جملہ افعال رویت اور تمام افعال رویت کے اندر ای قاعدہ، یہ قاعدہ بطور وجوب مستعمل است، یہ بطور وجوب مستعمل ہے، نہ در اسماء مشتقہ، نہ کہ اسماء مشتقہ از رویت، نہ کہ اسماء مشتقہ میں جو افعال رویت سے مشتق ہیں۔ اب یرا، یرا اصل میں کیا تھا؟ یرا یوں تھا، کیا تھا؟ یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا تو کیا ہوا؟
یرآ کیا ہو گیا؟ یرآ. اب حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دو، کیونکہ اس کے اندر یہ قاعدہ وجوبی ہے، اور حمزہ کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ یرا. اور آپ جانتے ہیں کہ الف جب یا سے بدلتا ہے تو یا کو لکھتے ہیں، جیسے رمیا، اس کو کس صورت میں لکھتے ہیں؟ یا کی صورت میں لکھتے ہیں، ایسے ہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لکھتے اس طرح ہیں یرا. اسی طرح یورا مجہول پڑھ لیں یا یوری پڑھ لیں، ارا یوری، ارا یوری اراطن پڑھ لیں. یوری یہ اصل میں کیا تھا؟ ارا یوری بول رہا ہوں. اکرما یکرمو، ارا یور ایو کیا تھا؟ اب یہاں پر پہلے دیکھیں گے یا متحرک ماقبل مفتوح ہے؟ نہیں ہے. یہاں پر جہاں ضمہ ثقیل ہے وہ گر جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں ہے. پہلے یہ دیکھیں گے یا متحرک ماقبل مفتوح ہے تو الف سے بدلیں گے، وہ تو یہاں پر نہیں ہے. تو اب کیا ہوا؟ یہاں پر ضمہ ثقیل اسے گرا دیا تو کیا بنا؟ یور ای. کیا ہوا؟ یور ای. اب اس حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے کہ حمزہ متحرک ہو ماس اور ساکن حرف کے بعد ہو، اور وہ ساکن حرف نہ تو مدہ یا مدہ زائدہ ہو نہ ہی آئے تصغیر ہو. یہ جو ہے افعال رویت کے اندر قاعدہ جو ہے وجوبی ہے. تو اب اس حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے اور یہ حمزہ حذف ہو جائے گا. کیا بن گیا؟ یوری. ارا یوری. اسی طرح رہا یرا. گردان یاد کر لی؟ سنا دیجیے. را یرا رویتن فورائن. لم یرا الف نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ یرا. یہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیے یہ کیا ہے؟ یرا. جب آپ اس پر لم داخل کریں گے تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف علت گر جائے گا. تو کیا پڑھیں گے؟ لم یرا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ لم یرا لم یورا. لا یرا لا یورا. جی ٹھیک ہے شاباش. اب یہ آگے دیکھیں ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ افعال رویت میں یہ قاعدہ بطور وجوب مستعمل ہے، نہ کہ اسماء مشتقہ از رویت. نہ کہ اسماء مشتقہ جو افعال رویت سے مشتق ہیں ان کے اندر یہ قاعدہ وجوبی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر قاعدہ جوازی ہے. پس در مرعن ظرف و مصدر میمی. کہہ رہے ہیں کہ مرعن ظرف و مصدر میمی، ودر مرآت اعلی، ودر مرئیون اس میں مفعول حرکت حمزہ بماقبل دادا حمزہ را حذف کردن جائز است نہ واجب. اب دیکھیں مرعن کیا ہے؟ مرعن. اب یہاں پر دیکھیں حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دو اور حمزہ کو کیا کر دو؟ حذف کر دو. یہ جائز ہے. آپ اس کو کیا پڑھیں؟ مرن پڑھیں. کیا پڑھو؟ مرن پڑھو. یہ بھی جائز ہے. اور مرعن پڑھو. یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. یہاں پر یہ وجوبی نہیں ہے. مرعن بھی پڑھ سکتے ہو اور مرن بھی پڑھ سکتے ہو. اس میں مفعول کیا آیا تھا؟ مرئیون آیا تھا. کیا آیا تھا؟ مرئیون. ظرف آتا ہے مرن، اور اسی طرح مصدر میمی بھی آتا ہے مرن مرعن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ودر مرآتن مرآتن اصل میں یہ کیا تھا؟ مرآیتن. کیا تھا؟ مرآیتن. دیکھیے مرآیتن، اس کو ہم ملا کے بھی لکھ دیں مرآیتن. یا متحرک ماقبل مفتوح کس سے بدلا؟ الف سے بدلا. کیا ہوا؟
صاحب بھائی صاحب مرآتن کیا ہوا مرآتن، پھر اس کو لکھتے ہیں ایسے علی مدہ لگا دیتے ہیں اس کی جگہ پر راتن، ٹھیک ہے. یہ اصل میں ہے مرآتن، مرآتن، یہ الف کس سے بدل کے آیا ہے؟ یا سے بدلا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اس حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دو اور حمزہ کو حذف کر دو. حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے دو اور حمزہ کو حذف کر دو. مراتن کیا ہو گیا؟ مراتن پڑھنا بھی جائز ہے اور مرآتن پڑھنا بھی جائز ہے. یہ ہے اعلیٰ. ودر مرئیون اسم مفعول، اور مرئیون اسم مفعول، اس میں مفعول کیا آپ نے پڑھا؟ را یرا رویتن فہو رائن وروی یرا رویتن فذاک مرئیون آپ نے پڑھا مرئیون. اب کہہ رہے ہیں یہاں پر حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دو اور حمزہ کو حذف کر دو. کیا پڑھو؟ مریون. کیا پڑھو؟ مریون پڑھنا بھی جائز ہے اور مریون پڑھنا بھی جائز ہے. قاعدہ: حمزہ متحرکہ اگر بعد متحرک باشد درا بین بین قریب و بین بین بعید ہر دو جائز است. اب دوسرا قاعدہ آ رہا ہے کہ حمزہ متحرک ہو اور ما قبل بھی حرف کیا ہو؟ متحرک ہو، لیکن حمزہ نہ ہو، وہ متحرک حرف حمزہ نہ ہو، حمزہ کے علاوہ ہو. تو حمزہ متحرک اور ما قبل حرف بھی کیا ہو؟ متحرک ہو. تو اس حمزہ کے اندر بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں. تو کہہ رہے ہیں حمزہ متحرکہ، حمزہ متحرک ہو اگر بعد متحرک باشد، اگر متحرک کے بعد ہو درا اس میں یعنی اس حمزہ میں بین بین قریب و بین بین بعید ہر دو جائز، دونوں جائز ہیں. اب بین بین بعید اور بین بین قریب کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہاں پر ایک ہے سآلہ، کیا ہے؟ سآلہ. اور ایک ہے سائمہ، کیا؟ سائمہ. اور ایک ہے لؤمہ، لؤمہ. اب اس کے اندر بین بین قریب کیا ہوگا؟ بین بین بعید کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حمزہ کو اپنے مخرج، حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق یا اقصی حلق. وسط حلق تو عین اور ہاں کا مخرج ہے جی. حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ اقصی حلق. اچھا جی، تو حمزہ کو اپنے مخرج، حمزہ کو اپنے مخرج اور حمزہ کو جو اس کے اوپر حرکت ہے، اب یہ بتا رہے ہیں خواندن حمزہ میان مخرج، میان مخرج خود حمزہ کو اپنے مخرج کے درمیان پڑھنا و مخرج حرف علت کے وفق حرکتش باشد، اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا. حمزہ کو اپنے مخرج کے درمیان اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا. یہ کیا ہے؟ بین بین قریب ہے. یہ کیا ہے؟ بین بین قریب ہے. اب حمزہ پر حرکت کیا ہے؟ فتحہ. اور اس کے موافق کیا ہے؟ حرف علت کیا ہے؟ الف. اس کے موافق کیا ہے؟ الف. تو حمزہ کو اپنے مخرج کے درمیان اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ بین بین قریب ہے. جیسے آپ پڑھیں سآلہ، یہ کیا ہے؟ میں نے حمزہ پڑھا، ٹھیک ہے، بالکل صاف صاف. اب اس کے اندر آپ نہ حمزہ پڑھیں نہ الف پڑھیں، بالکل درمیانہ درمیانہ پڑھیں. سالہ کیا بولیں؟ تھوڑا سا الف اور تھوڑا سا حمزہ پڑھ دو. اور اس کے اندر بین بین بعید کیا ہوگا؟ حمزہ کو اپنے مخرج کے درمیان اور ماقبل حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا. تو یہاں پر دونوں سیم ہو جائیں گے. ماقبل میں بھی کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو اس کے موافق کیا حرف علت؟ الف ہے.
تو دونوں سیم ہو جائیں گے، بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں سیم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے سائمہ، حمزہ کو اپنے مخرج کے درمیان اور اپنے حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ بین بین قریب ہے۔ تو حمزہ کا مخرج اور حرکت کیا ہے؟ کسرہ، کسرہ کے موافق کیا ہے؟ یا۔ تو حمزہ کو اپنے مخرج اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ یا کے مخرج کے درمیان یہ ہو جائے گا بین بین قریب ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ بین بین قریب ہو جائے گا۔ سائمہ، یہ میں نے پڑھا ابھی، سائمہ جو ہے، اب اس کو آپ کیا پڑھیں؟ حمزہ اور یا کے درمیان پڑھ دیں، سائمہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر بین بین بعید کیا ہوگا کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور ماقبل حرکت کے موافق، ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ بین بین بعید ہوگا۔ تو یہاں بین بین بعید کیا ہوگا کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ بین بین بعید ہو جائے گا۔ لعومہ کے اندر بین بین قریب کیا ہوگا کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھنا، اس کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بین بین قریب ہو جائے گا۔ اور لعومہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ بین بین بعید ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی، بین بین قریب کی تعریف سمجھ لو۔ اب یہ حمزہ کے اوپر حرکت ہے نا، ایک تو اس کو اپنے مخرج کے درمیان پڑھنا ہے، دوسرا اس کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس کے جو ہے نا مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ ہوتا ہے بین بین قریب۔ اور اگر ماقبل کی حرکت کے موافق جی حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھو گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بین بین بعید ہو جائے گا۔ سائمہ کے قریب یہ ہوگا کہ حمزہ اور یا کے مخرج کے درمیان آپ پڑھیں، اور اس کے اندر بعید یہ ہوگا کہ حمزہ کو اور حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھیں آپ۔ جی، یہ قاریوں سے پوچھیں، حمزہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان۔ تجوید پڑھی ہے آپ نے؟ تجوید پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں پڑھی؟ بیٹھے ہوئے ہیں، راہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور کون ہے؟ چلیں، یہ پریکٹس کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ایسا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، یہ جوازی قاعدہ ہے، وجوبی نہیں ہے، آپ اس بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، کہہ رہے ہیں خواندن حمزہ میان مخرج خود، خواندن حمزہ میان مخرج خود، اپنے مخرج کے درمیان حمزہ کو پڑھنا، و مخرج حرف علت کے وفق حرکتش باشد، اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا جو اس کی حرکت کے موافق ہو، بین بین قریب اس، یہ کیا ہے؟ بین بین قریب ہے۔ و میان مخرج او، و مخرج حرف علت، اور حمزہ کو اس کے مخرج کے درمیان پڑھنا، و مخرج حرف علت وفق حرکت ماقبل، اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا جو ماقبل حرکت کے موافق ہو، ماقبل حرکت کے موافق ہو، بین بین بعید، یہ کیا ہے؟ بین بین بعید ہے۔ وہ بین بین را تسہیل ہم کو ین، اور بین بین کو تسہیل بھی کہتے ہیں۔ مثال سالہ سائمہ لعومہ، در سالہ ہر دو بین بین حمزہ در مخرج خود الف خواندہ خواہد شد۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ سالہ میں ہر دو یعنی دونوں میں، بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں میں، حمزہ در مخرج خود، حمزہ اپنے مخرج کے درمیان، الف خواندہ خواہد شد، اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا، خواندہ خواہد شد پڑھا جائے گا۔ چہ خود حمزہ مفتوح اس، کیونکہ حمزہ خود جو ہے وہ کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ تو سالہ کے اندر بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں ایک ہیں کہ حمزہ کو اپنے مخرج کے درمیان اور الف کے مخرج کے درمیان یہ پڑھا جائے گا، تو یہ بین بین قریب بھی یہی ہوگا اور بین بین بعید بھی یہی ہوگا، کیونکہ
خود حمزہ ہم مفتوح اس لیے کہ حمزہ خود بھی کیا ہے مفتوح ہے، وما قبلش ہم مفتوح اور اس کا ما قبل بھی کیا ہے مفتوح ہے، ودر سائمہ دین بدر بینا بینا قریب میان مخرج مخرج یا و حمزہ، ودر بعید میان مخرج الف و حمزہ۔ اب کہہ رہے ہیں سائمہ میں بینا بینا قریب کیا ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج کے درمیان اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ سائمہ کے اندر بینا بینا قریب ہے، اور بینا بینا بعید کیا ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ کیا ہے بینا بینا بعید ہے۔ ودر سائمہ بینا بینا قریب میان مخرج یا، حمزہ کو اپنے مخرج اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھنا، اور بینا بینا بعید کیا ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ بینا بینا بعید ہے۔ ودر لعوما اور لعوما میں میان مخرج واو و حمزہ، لعوما میں حمزہ کو اپنے مخرج کے درمیان اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھنا، حمزہ کو اپنے مخرج اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ بینا بینا قریب ہے، یہ کیا ہے بینا بینا قریب ہے۔ اور لعوما میں حمزہ کو اپنے مخرج اور ما قبل حرف پر کیا ہے فتح ہے، تو فتح کے موافق کیا ہے الف ہے، حمزہ کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ کیا ہے بینا بینا بعید ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وہ بعد الف در حمزہ بینا بینا قریب جائز است، کہہ رہے ہیں الف کے بعد حمزہ میں بینا بینا قریب جائز ہے، بینا بینا بعید تو جائز نہیں ہے۔